السلام علیکم ناظرین۔ پچھلی قسط کے آخر میں آپ نے دیکھا کہ سعادتین نے سلطان کے باورچی نصیر الدین کو کہا تھا کہ سلطان کو مار دے۔ اس قسط کے آغاز میں احمد شدید درد میں مبتلا تھا اور وہ پانی مانگتا ہے۔ اس کو پانی پلایا جاتا ہے۔ عبد الرحمن کہتا ہے، ہم جانتے ہیں کہ آپ بہت درد میں ہو، لیکن آپ کو صبر کرنا ہوگا احمد بھائی۔ احمد پوچھتا ہے، جب آپ لوگ اس طرح کے درد میں مبتلا ہوں اور دوا کا اثر نہ ہو رہا ہو تو کیا کرتے ہو؟ عبد الرحمن کہتا ہے، پھر ہم اللہ کی پاک کتاب قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ احمد کہتا ہے، تو پھر کیا آپ میرے لیے قرآن پاک پڑھ سکتے ہو عبد الرحمن؟ یہ سن کر عبد الرحمن دوسرے سپاہی کو اشارہ کرتا ہے تو وہ سورہ یاسین کی تلاوت شروع کر دیتا ہے۔ تلاوت سن کر احمد کافی سکون محسوس کرتا ہے۔ دوسری طرف جنگل میں سلطان اپنے بیٹے غیاث الدین کے ساتھ شکار کرنے میں مصروف تھے۔ اس طرح سلطان ایک پرندے کو گرا دیتے ہیں، پھر ایک سپاہی وہ پرندہ اٹھا کر لاتا ہے۔ سلطان اسے کہتے ہیں، اس کو باورچی نصیر الدین علی کے پاس لے جاؤ تاکہ وہ آج رات کو اسے میرے اور میرے بیٹے کے لیے تیار کر سکے۔ سپاہی کہتا ہے، آج رات کو شاعر اور ناچ گانے والے بھی آپ کے خیمے میں آنا چاہتے ہیں، وہ آپ کی اجازت کے انتظار میں ہیں۔ سلطان کہتے ہیں، انہیں آنے دو۔ اتنے میں غیاث الدین بھی ایک پرندے کو گرا دیتا ہے۔ سلطان کہتے ہیں، تم نے اپنے آباء و اجداد کے طور طریقوں میں کافی بہتری حاصل کی ہے غیاث الدین۔ غیاث الدین کہتا ہے، میری صرف ایک ہی خواہش ہے کہ میں آپ کے لائق بیٹا بن سکوں میرے سلطان۔ پھر سلطان اپنے سپاہیوں کو ایک طرف بھیج دیتے ہیں اور غیاث الدین کو کہتے ہیں، جنگ پر روانہ ہونے سے پہلے میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے کچھ اہم فیصلے کیے ہیں۔ میں تمہیں صبح ارزن جان دوں گا اور تمہیں فوج کا سربراہ بناؤں گا، اور تمہارے بھائی ارسلان کو میں نے اپنا جانشین بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے، کیونکہ میں عالم اسلام کو منگولوں کے خلاف متحد کرنا چاہتا ہوں۔ شہزادہ ارسلان کی والدہ ایوبیوں کے خاندان سے ہے۔ یہ بات سن کر غیاث الدین کو اندر سے بہت برا لگتا ہے، لیکن وہ اس کا اظہار نہیں کرتا اور سلطان کو کہتا ہے، آپ نے بہترین فیصلہ کیا ہے سلطان۔ اس فیصلے سے ایوبیوں کے ساتھ ہماری دشمنی ختم ہو سکتی ہے۔ اب سے اپنے بھائی کی اطاعت کرنا آپ کی اطاعت کرنے کے برابر ہوگا۔ سلطان کہتے ہیں، وقت آنے پر تم اپنے بھائی کا ساتھ دینا تاکہ ہماری ریاست مضبوط ہو سکے۔ کبھی اپنی ریاست کو خون میں جھونکنے کی کوشش مت کرنا۔ دوسری طرف کائی قبیلے کا ڈھول بجتا ہے، لوگ اکٹھے ہونے لگتے ہیں۔ ترگت اور بامسی تیتن کو پکڑ کر لا رہے تھے۔ حفصہ بھی ہوش میں آ چکی تھی۔ بامسی اسے دیکھ کر بہت خوش ہو جاتا ہے۔ حفصہ کہتی ہے، میں اور میرا بچہ بالکل ٹھیک ہیں بامسی، آپ پریشان نہ ہوں۔ پھر ترگت بھی حفصہ کے پاس جا کر خیریت معلوم کرتا ہے۔ حفصہ اس کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ ترگت کہتا ہے، جب تک ہمارے سردار واپس نہیں آ جاتے ہم تیتن کو پول کے ساتھ باندھ کر رکھیں گے، پھر ہمارے سردار اس گلیز سے ہم سب کا بدلہ لیں گے۔ اتنے میں دوبارہ قبیلے کا ڈول بجتا ہے۔ حلیمہ کا قافلہ بھی قبیلے میں پہنچ چکا تھا۔ سب سے ملنے کے بعد حائمہ خاتون حلیمہ سے پوچھتی ہیں، ارطغرل کہاں ہے؟ حلیمہ کہتی ہے، میں آپ کو کچھ اہم معاملات کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں والدہ، اندر چلیں۔ پھر وہ اندر کی طرف چال پڑتی ہیں۔ دوسری طرف قلعہ جیسر قلعے میں ماریا ایک بار پھر بازار میں گھوم رہی تھی اور ایک مخصوص جگہ پر جا کر وہ ایک چیز میں خط ڈال دیتی ہے۔ خط وصول کرنے والا آدمی بھی اس پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ ماریا جیسے ہی خط ڈال کر پیچھے ہوتی ہے تو حکیم ارطغرل اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ پھر حکیم ارطغرل ماریا کو کہتا ہے، میں سب جانتا تھا، میں نے تمہارے لیے جال بچھا کر تمہاری غداری کو بے نقاب کر دیا ہے۔ تم نے ہمارے ساتھ ایسا کیوں کیا ماریا؟ ماریا کہتی ہے، مجھے معاف کر دیں ارطغرل صاحب، میں نے یہ سب سونے کے لیے کیا ہے۔ ارطغرل اسے بالوں سے پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے، ہم نے تمہارے لیے اپنے ملک کے دروازے کھولے تھے۔ میں جس نے کئی سالوں سے شادی نہیں کی تھی تمہیں اپنی بیوی بنایا، لیکن تم نے اس کا بدلہ غداری کے ساتھ دیا۔ تم نے ہم سب کو دھوکہ دیا ہے ماریا۔ ماریا کہتی ہے،
میں آپ کی دنیا سے تعلق نہیں رکھتی ارتغ صاحب، میں نے یہ سونے کے لیے کیا اور آپ کو تکلیف پہنچانے کے لیے کیا ہے۔ پھر حکیم ارتغ اس سے پوچھتا ہے، کیا یہ وہی آدمی ہے جس کو تم خط بھیجتی ہو؟ ماریا ہاں میں ساری لا دیتی ہے۔ پھر ماریا کہتی ہے، مجھے معاف کر دیں ارتغ صاحب۔ حکیم ارتغ سپاہیوں کو کہتا ہے، لے جاؤ اس کو، اس کے ساتھ میں بعد میں نپٹوں گا۔ دوسری طرف کائی قبیلے میں حلیمہ سلطان صاحب کو کونیا کی صورتحال اور ارطغرل کے بارے میں سب کچھ بتا دیتی ہے۔ آرس کا مسلمان ہونے کا سن کر سب خوش ہو جاتے ہیں۔ بامسی کہتا ہے، اب وہ ہمارا بھائی ہے۔ حلیمہ کہتی ہے، احمد نے مجھے تیتن کے خفیہ ٹھکانے کے بارے میں بھی بتا دیا ہے۔ ترگت پوچھتا ہے، وہ ٹھکانہ کہاں ہے؟ حلیمہ کہتی ہے، وہ ٹھکانہ یاستیفانوس وادی میں ہے۔ یہ سن کر ترگت کہتا ہے، چلو بامسی بھائی، وہ گورنر کا کتا وہیں ہوگا، چلو چل کر اس کا کام تمام کرتے ہیں۔ پھر وہ دونوں سب کو اللہ حافظ کہہ کر وہاں سے باہر نکل جاتے ہیں۔ دوسری طرف عزیز ارطغرل کو گرفتار کر کے سلطان کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ سلطان کہتے ہیں، تمہارے خیال میں تم کیا کر رہے ہو ارطغرل؟ تم میرے فیصلے کی خلاف ورزی کیسے کر سکتے ہو؟ کیا تمہارا انصاف مجھ سے بھی بڑا ہے کہ تم نے سادتین کا پیچھا کر کے اس کے کمانڈر کو مار دیا؟ تم اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو ارطغرل؟ ارطغرل کہتا ہے، جو ریاست انصاف کے ساتھ نہیں چلتی اس کا گرنا لازمی ہے سلطان۔ یہ سن کر سلطان سخت غصے میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں، میرے انصاف پر سوال اٹھانے کی تمہاری جرت کیسے ہوئی ارطغرل؟ ارطغرل کہتا ہے، آپ کے انصاف نے زخم بند کرنے کی بجائے اس پر نمک چھڑکا ہے سلطان، اور اب اس زخم سے خون بہہ رہا ہے۔ میں یہاں اس لیے آیا ہوں تاکہ آپ کو اس خون میں ڈوبنے سے بچا سکوں اور آپ حقیقت جان سکو۔ سلطان کہتے ہیں، بہت ہو گیا، میں تمہیں ریاست کے تمام عہدوں سے ہٹاتا ہوں اور اب میں تمہارا سر بھی اتار دوں گا۔ ارطغرل کہتا ہے، اگر آپ غفلت سے جا کر اپنی آنکھیں نہیں کھولنا چاہتے تو آپ کے حکم کی کوئی حیثیت نہیں ہے سلطان۔ یہ سن کر سلطان اپنی تلوار نکال لیتے ہیں۔ ارطغرل کہتا ہے، التن نے جو خط آپ کی طرف بھیجا ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ بھی سادتین کے ساتھ ملا ہوا ہے، اور اس کام میں التن اکیلا نہیں ہے۔ اس طرح عزیز سلطان کو روک لیتا ہے اور کہتا ہے، راستے میں سادتین کے سپاہیوں نے ہم پر حملہ کیا تھا جن کو آپ اور ہم ریاست کے ساتھ وفادار سمجھتے ہیں۔ یہ سن کر سلطان حیران ہو جاتے ہیں۔ پھر ارطغرل کہتا ہے، گوگتو نے آرس کا پیچھا کر کے اسے مارنے کی کوشش کی تھی کیونکہ سادتین اس سے انتقام لینا چاہتا تھا۔ میں اس کی نیت جانتا تھا، اس لیے میں نے گوگتو کا پیچھا کیا اور اسے مار دیا۔ سادتین آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ جب انہیں پتہ چلا کہ میں واپس آپ کے پاس آ رہا ہوں تو التن نے آپ کو خط لکھ کر مجھے بدنام کرنے کی کوشش کی تاکہ آپ اپنے ہاتھوں سے مجھے قتل کر سکو۔ یہ سن کر سلطان سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ دوسری طرف ترگت اور بامسی اپنے سپاہیوں کو لے کر خفیہ غار کے قریب پہنچ جاتے ہیں۔ پھر ترگت اور بامسی خفیہ غار میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اس طرح کمانڈر اینگلوس اور اس کے سپاہی مارے جاتے ہیں۔ پھر بامسی اس کا سار اٹھا کر ایک زخمی سپاہی کو دیتے ہوئے کہتا ہے، اسے لے کر بلیجک کے گورنر کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ جو لوگ ترکوں کو اپنا دشمن بناتے ہیں ان کے جسم پر سر باقی نہیں رہتا۔ پھر وہ سپاہی کو وہاں سے بھگا دیتے ہیں۔ اس کے بعد ترگت اور بامسی باہر آ جاتے ہیں اور اپنے سپاہیوں کے ساتھ واپس روانہ ہو جاتے ہیں۔ اس دوران تیتن کے آدمی چھپ کر انہیں دیکھ رہے تھے۔ ایک آدمی کہتا ہے، ہم تعداد میں کم ہیں اس لیے ابھی ہمیں حملہ نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری طرف سلطان پوچھتے ہیں، انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ ارطغرل کہتا ہے، جب انہیں پتہ چلا کہ آپ شہزادہ ارسلان کو اپنے تخت پر بٹھانا چاہتے ہیں تو التن نے سادتین کے ساتھ اتحاد کر لیا۔ وہ آپ کو قتل کر کے شہزادہ غیاث الدین کو تخت پر بٹھانا چاہتے ہیں۔ پھر سلطان ارطغرل کی رسی کاٹ دیتے ہیں اور اسے کھڑا ہونے کو کہتے ہیں۔ پھر سلطان کو وہ خیال آتا ہے جب وہ سادتین کو اپنی وصیت کے بارے میں بتا رہے تھے۔ اس کے بعد سلطان کہتے ہیں، میں نے آپ کی بات نہیں سنی ارطغرل صاحب، آپ صحیح تھے، میں غداری کو روک نہیں سکا، یہ سب میری غلطی ہے۔ میں نے سادتین پر اعتبار کر کے اسے اپنے جانشین کے بارے میں بتا دیا تھا اور پھر اس نے التن کو بتا دیا۔ یہ کام ان دونوں کا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے،
میں امید کرتا ہوں کہ وہ صرف 2 ہی ہوں سلطان۔ اس کے بعد شام کا وقت ہو جاتا ہے۔ تیتن ایک پول کے ساتھ بندھا ہوا تھا۔ اتنے میں اندر سے گندوز آ جاتا ہے۔ تیتن اس سے پوچھتا ہے، کیا حال ہے میرے ہیرو؟ کیا تمہارا اڑنے والا گھوڑا آ گیا ہے؟ گندوز کہتا ہے، اب تمہیں ہم سے کون بچائے گا؟ تیتن کہتا ہے، جب تم نے آرس کی آنکھ پھوڑی تھی تو تمہیں اس سے کس نے بچایا تھا؟ کیا تم بھول گئے ہو؟ گندوز کہتا ہے، آرس نے اللہ کا راستہ چن لیا ہے اور اب وہ احمد بن گیا ہے، لیکن تم اپنے کرتوتوں کی سزا بھگتو گے تیتن۔ تیتن کہتا ہے، کیا احمد؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ حلیمہ کہتی ہے، آرس مسلمان ہو گیا ہے، اب وہ ارطغرل کا ایک ساتھی ہے۔ تیتن کہتا ہے، تم جھوٹ بول رہی ہو، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ ہمارا ایک عظیم سپاہی ہے۔ حلیمہ کہتی ہے، اگر تم ارطغرل کے آنے تک نہ مرے تو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے اور پھر تمہیں ارطغرل جہنم میں بھیج دے گا۔ اس کے بعد گندوز تیتن کے منہ پر تھوک کر اندر چلا جاتا ہے۔ اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔